بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک تھیم نہیں ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرام سپرسٹیشن ٹو سائنس، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ تھیم۔ دیکھیے، حدیث میں ایک بہت بڑی ہم سب کے لیے گڈ ٹائیڈنگ ہے، گڈ ٹائیڈنگ، لیکن اس پر بہت کم سوچا گیا ہے یا شاید نہیں سوچا گیا۔ وہاں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں 23 ایئرس تک رہے۔ آپ کی ڈیتھ ہوئی 632 میں۔ آپ کی ڈیتھ سے 2-2.5 مہینہ پہلے آپ نے حج کیا تھا، یہی آپ کا ایک ہی حج تھا۔ تو اس موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ ایک ہی کنٹینیوس طور پر ایک ہی بیٹھک میں نہیں تھا، لیکن اس کو باہر کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع، لاسٹ سرمن آف دا پرافٹ۔ اس میں آپ نے اس وقت دیکھے جتنے بھی آپ کے کمپینین تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ٹھیک ان کا نمبر پتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ 1,24,000 تھے، کوئی کہتا ہے 1,40,000 تھے۔ بہرحال جتنے کمپینین تھے آلموسٹ سب کے سب وہاں پر اکٹھا تھے عرفات کے میدان میں۔ اس وقت آپ نے بہت سی باتیں بتائیں اور لاسٹ میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم گواہ ہو کہ میں نے تم کو وہ میسج پہنچا دیا جو خدا کی طرف سے میرے پاس آیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہ ہیں۔ 3 بار آپ نے دہرایا، 3 بار لوگوں نے دہرایا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہم اشہد، خدا تو بھی گواہ رہ کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میری بات سارے لوگوں تک پہنچاتے رہو قیامت تک، مطلب نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، کیونکہ جو لوگ وہاں تھے وہ تو بہرحال وہی مرنے والے تھے، لیکن ان کے ذریعے آپ نے انڈائریکٹ وے میں ہم سب تک یہ میسج دیا کہ ہم سب لوگ قیامت تک جنریشن آفٹر جنریشن اس میسج کو پہنچاتے رہیں۔ اس وقت آپ نے ایک بہت ہی انوکھی بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ۔ جو یہاں ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔
جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن تک پہنچایا جائے وہ زیادہ سمجھ پاتے ہیں کسی بات کو ان سے جنہوں نے پہنچایا. یعنی سیکنڈ آڈینس مائٹ بی بیٹر دین دی فرسٹ آڈینس. بڑی انوکھی بات ہے یہ. اس پر بہت کم سوچا گیا ہے، بہت کم لکھا گیا ہے، لیکن یہ بخاری میں ہے اور سب حدیثی کتابوں میں ہے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ورڈنگ یہ کوئی ضعیف روایت میں نہیں ہے، یہ موضوع روایت میں نہیں ہے. بخاری میں اور تقریباً سبھی کتابوں میں ہے. فرب مبلغ اوعى من سامع، سیکنڈ آڈینس مائٹ بی بیٹر دین دی فرسٹ آڈینس. کتنا زیادہ سوچنے کی بات ہے، اور ہمارے لیے کتنی بڑی گڈ ٹائڈنگ یہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری. آپ ذرا سوچیے، ایکسٹینڈیڈ سینس میں ہم سب شریک ہیں اس میں. یعنی کوئی ایسا آسپیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کہ ہم جو سنا جن لوگوں نے وہاں ان سے بیٹر ثابت ہو اللہ کی نظر میں. کیا اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لٹرل میننگ اس کا ہے، لٹرل میننگ. میں اس میں کوئی بڑھا کر بات نہیں کہہ رہا ہوں، لٹرل طور پر نکل رہا ہے اس میں سے. فرب مبلغ اوعى من سامع. دیکھیں اس میں لفظ اوعى ہے، ورڈ جو ہے ورڈ اوعى، الف واو عین ای. اوعى کے معنی ہوتے ہیں بیٹر کنٹینر. لٹرل معنی ہوتے ہیں بیٹر کنٹینر، یعنی بعد والا جو ہے وہ بیٹر کنٹینر ہو سکتا ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ آڈینس مائٹ بی بیٹر دین دی فرسٹ آڈینس. تو یہ کتنی ہی بڑی ایکسٹینڈیڈ سینس میں ہم سب اس میں شریک ہیں، کیونکہ بات ایک کے بعد ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، جنریشن آفٹر جنریشن ہم تک پہنچی ہے. کتنی بڑی گڈ ٹائڈنگ یہ ہے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس پر میں کچھ اس کی ڈیٹیل عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ ایک مثال دوں گا میں. آپ یہ سمجھ لیے کہ اسلام آیا تھا 7 سینچری میں، AD میں، 7ویں صدی عیسوی میں. وہ زمانہ دیکھیے، اس وقت انسان کا جو فریم ورک تھا وہ ٹریڈیشنل فریم ورک تھا. ایٹ دیٹ ٹائم the framework of man was a traditional framework. وہ زمانہ وہی تھا. دیکھیے ہسٹری میں اب جمپ نہیں ہوا کرتا. یہ پاسبل نہیں تھا کہ رسول اللہ جمپ کر کے 20th سینچری میں پہنچ جائیں. دس کائنڈ آف جمپ از ناٹ پاسبل ان ہسٹری. آپ کو امیجیٹ آڈینس کو لے کر بولنا تھا. جمپ کر کے آپ 20th سینچری کو اپنا آڈینس بنائیں، یہ پاسبل نہیں تھا. یہ تو آپ کو کرنا تھا، آپ کی امت کو کرنا تھا. اس پوائنٹ کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ ایڈریس کر رہے تھے 7 سینچری کے آڈینس کو، لیکن آپ کی جو پرافٹہڈ تھی وہ ایٹرنل تھی، ہمیشہ کے لیے تھی. جس کو مانے ایکسٹینڈیڈ سینس میں ہم سب اس کے آڈینس ہیں. لیکن 20th سینچری میں سائنٹیفک فریم ورک بننے والا تھا انسان کا. سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد انسان سائنٹیفک فریم ورک پہ سوچنے والا تھا. لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. ہسٹوریکل جمپ پاسبل نہیں ہے. تو آپ نے اپنے امیجیٹ آڈینس کو ایڈریس کیا اور یہ کہہ دیا پہلے ہی
کہ بات کا جو آڈینس ہے ہو سکتا ہے کہ تم سے بھی بہتر ہو وہ. اور اس کے بہت سے پروف ہیں قرآن و حدیث میں. ایک سمپل ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو, ایک بہت ہی سادہ مثال. دیکھیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, مدینہ میں جب تھے آپ, تو آپ نے مائیگریشن کیا تھا 622 میں مکہ سے مدینہ کے لیے. تو وہاں پر کیا ہوا, اس زمانے میں گرہن پڑا. گرہن کا مطلب ہے ایکلپس. آپ جانتے ہیں ایکلپس دو قسم کا ہوتا ہے, سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس. تو گرہن اس زمانے میں, اس ٹریڈیشنل دور میں, وہ سپرسٹیشن کا دور تھا. اس زمانے میں ہر چیز کو لوگ سپرسٹیشن وے میں لیتے تھے. آپ کتابوں میں پڑھیں تو بڑے انوکھے قسم کے کہانیاں پائیں گے آپ گرہن کے بارے میں, کہ آسمان میں کوئی بہت بڑا سانپ ہے, وہ نگل لیتا ہے, اور سورج چاند میں لڑائی ہوتی ہے, اور بہت پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں. اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا, کوئی بڑا آدمی جب مر جاتا ہے تو ایکلپس لگتا ہے, آسمان جو ہے سوگ مناتا ہے. کہ بڑے آدمی کے مرنے پر آسمان سوگ بناتا ہے, تو یہ ایکلپس ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ مدینہ میں جب آپ تھے تو آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا ابراہیم. ماریا قبطیہ اس کی ماں تھی. صرف 2.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا, بچہ تھے تبھی. تو آپ وہاں پر لوگ کہنے لگے, کیونکہ آپ کی پوزیشن جو تھی مدینہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی تھی اس وقت. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ. تو لوگوں نے کیا کہا کہ پرافٹ کا, یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا بچہ مر گیا, اس لیے ایکلپس ہوا ہے. اسی سپرسٹیشن میں بولا کچھ لوگوں نے, جو چلا رہا تھا پہلے سے. تو آپ نے بالکل ایمرجنسی کال جو کہتے ہیں, ایمرجنسی میٹنگ کی آپ نے, سب کو بلایا کہ سب لوگ مسجد میں آ جائیں. ذرا سوچیے, اس بات کو سوچیے, اتنی سی بات پر آپ نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی. اس کو کتنا امپورٹنس دیا آپ نے اس بات کو, کہ لوگ اس کو سپرسٹیشن سینس میں لے رہے ہیں. تو سب لوگ اکٹھا ہوئے. اس وقت آپ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا, لیکچر دیا, اور کہا کہ دیکھو, یہ جو سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس ہوتا ہے, کسی کی جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہما آیتان من آیات اللہ, وہ خدا کی 2 نشانیوں میں سے نشانی ہے. سائنز آف گاڈ ہے, SIGN, سائنز آف گاڈ ہے. تو جب ایسا ہو تو خدا کو یاد کرو. کسی بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں, کسی بڑے آدمی سے کوئی تعلق نہیں کوئی. یہ خدا کے نشانی ہے, خدا کے سائنز ہیں. تو خدا کی بڑائی کو یاد کرو, خدا گلوری کی یاد کرو. یہ آپ نے یہ کہا تھا آپ نے اس وقت کے آڈینس کو, جو 7th سینچری کا آڈینس تھا, یعنی ٹریڈیشنل دور کا آڈینس. اس وقت کے انسان کے پاس کسی بات کو سمجھنے کے لیے ٹریڈیشنل فریم ورک ہوا کرتا تھا, ٹریڈیشنل فریم ورک. اس کے لحاظ سے آپ نے ان کا یہ جو ان کی جو سمجھ تھی, اس سمجھ کے لحاظ سے ایڈریس کیا ان کو آپ. اچھا, آج کیا ہے؟ آج جب کہ ایسٹرانومی بہت ڈیولپ کر چکی ہے, آپ جانتے ہیں کہ
اب سے 400 سال پہلے گلیلیو نے ٹیلیسکوپ بنائی. ایک اور سائنٹسٹ نے بنایا تھا, اس نے اس کو استعمال کیا ڈیولپ کر کے. تو اس نے جب دیکھا آسمان کو تو ایک بالکل نیا آسمان کو دکھائی دیا. اس کے بعد پالوبر آبزرویٹری پر جو ٹیلیسکوپ لگائی گئی تو اور بہت زیادہ دکھائی دیا لوگوں کو. اب جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے امریکہ میں, اس سے تو بہت دور تک انسان دیکھتا ہے, جو الیکٹرانک ٹیلیسکوپ ہے. اب انسان نے اسٹرانومی کو پھر سے ری رائٹ کیا ہے. آج کے انسان نے اسٹرانومی کو پھر سے ری رائٹ کیا ہے. وہ اسٹرانومی ختم ہو گئی جو 7ویں سینچری میں ہوا کرتی تھی. آج کے انسان کا جو فریم ورک ہے وہ سائنٹیفک فریم ورک ہے. اب کیا جانا انسان نے کہ ایکلپس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسٹرانومیکل فینامنا ہے. یعنی 3 باڈیز, زمین, چاند اور سورج, موو کرتے ہوئے, ان میں سائز میں بہت ڈفرینس ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے سائز. یعنی سورج کو اگر آپ ہمالیہ پہاڑ کے برابر مانیں تو زمین فٹ بال کے برابر ہوگی, ایک گیند کے برابر ہوگی. اور پھر چاند تو ایک سرسوں کے برابر ہوگا, سرسوں میں بھی چھوٹا ہوگا. اتنا سائز میں ڈفرینس ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, موونگ اسٹیٹ میں ہے, سب موو کر رہے ہیں. تو یہ ایک فنامنا ہے, بہت انوکھا فنامنا, اسٹرانومیکل فنامنا, کہ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویل کیلکولیٹڈ پوزیشننگ آف 3 موونگ باڈیز ان دا اسپیس. یہ 3 موونگ باڈیز جو ہیں ان کو بہت ہی زیادہ رائٹ پروپورشن میں ان کے ڈسٹینس کو ایسا لایا جاتا ہے کہ ہمارے دیکھنے میں برابر لگتے ہیں وہ. اگر ہم کو دیکھنے میں برابر نہ لگیں تو گرہن بھی نہیں ہوگا. اگر ہم چیزوں کو اس کے اصل ریئل سائز کے اعتبار سے دیکھیں تو کبھی گرہن نہیں ہوگا. وہ کہیں بھی ہوں, سامنے ہوں یا پیچھے ہوں یا آگے ہوں, تو گرہن نہیں لگے, کیونکہ گرہن نام ہے ہمارے دیکھنے کا. اسپیس میں کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمارے دیکھنے کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو یہ ہے ویل کیلکولیٹڈ پوزیشننگ آف 3 موونگ باڈیز ان دا اسپیس. آج کا جو انسان جس کا فریم ورک سائنٹیفک فریم ورک ہے, جب اس طرح سے وہ اس کو لیتا ہے تو وہی بات جو رسول اللہ نے کہی تھی اس کو بلین ٹائم زیادہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا. اس وقت بھی انسان نے جانا تھا کیسا عجیب ہے وہ خدا جو روشن باڈیز کو روشنی چھین لیتا ہے, اندھیرا کر دیتا ہے. اس سینس میں لیا تھا انسان نے کہ وہ خدا کیسا عجیب ہے, کتنی قدرت ہے اس کی کہ روشن باڈیز جو ہیں ان میں اندھیرا چھا گیا. کیسی عجیب بات ہے. لیکن آج جب انسان اس طرح سوچتا ہے کہ 3 موونگ باڈیز اتنے عجیب طریقے سے ایک سیدھ میں لائی جاتی ہیں, ایک سیدھ میں ان کا ڈسٹینس ایسا ہوتا ہے, ہمارا دیکھنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تینوں سائز میں برابر دکھائی دیتے ہیں ہم کو, اور پھر گرہن پڑتا ہے. تو وہی چیز خدا کی گلوری کا احساس جو انسان کو پہلے ہوتا تھا وہ آج بلین ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اب سوچئے کہ آج کا انسان یعنی یہ رسول اللہ ہونے کا بہت بڑا پروف ہے کہ کیسے آپ جان سکے آگے والا انسان جو ہے زیادہ بڑے لیول پر خدا کی معرفت کو ریئلائز کرے گا. کیسے جانا آپ نے؟ آپ سوچئے 1400 سال پہلے جب کہ سپرسٹیشن تھا دنیا میں, جب کہ ٹریڈیشنل سوچ تھی دنیا میں, جب کچھ بھی نہیں پتا تھا انسان کو اسٹرانومی کے بارے میں, تب ایک انسان ایسا بولتا ہے اور وہ ٹھیک بات کو پروف ہو جاتا ہے.
So it is evidence that he was prophet of God. God نے بتایا تو آپ ایسا بولے. یہ ہے مطلب فرب مبلغ اوعى من سامع. اب دیکھیے اور سوچیے, یہ جو ہوا یہ ایک پروسیس کے تھرو ہوا, ایک پروسیس. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. بعثت انا والساعة جميعا. ایک حدیث میں بعثت انا والساعة كهاتين, دو انگلیوں کا جو جتنی ڈسٹینس ہے اتنی ڈسٹینس ہے مجھ میں اور قیامت میں. ابھی تو قیامت نہیں آئی. آپ دیکھیے 14 سال ہو گئے, 1400 سال ہو گئے, ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ واز ان ٹرم آف پروسیس. ان ٹرم آف پروسیس یعنی پروسیس شروع ہو گیا, پروسیس شروع ہو گیا. رسول اللہ کے زمانے میں پروسیس شروع ہو گیا. یہ تھا مطلب اس کا, یعنی کہ ابھی ہو گیا. ایک پروسیس کلمنیشن تھا قیامت کا آنا. اس کو سمجھیے آپ. یہاں بھی ہماری ریئلائزیشن, ہماری ڈسکوری, ہماری معرفت بلین ٹائم زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ سچ مچ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگائیں. دیکھیں کیسے ایسا ہوا کہ فریم ورک آپ کا بڑھ گیا. گرہن کے بارے میں آپ نے اتنی بات جان لی. یہ سب اس طرح ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. زمین میں خزانہ, ٹریزر چھپا ہوا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک ٹریزر چھپا ہوا ہے, وہ سب باہر نکل آئے گا. ٹریزر کا مطلب کیا تھا؟ گولڈ اور سلور اور ڈائمنڈ نہیں تھا. ٹریزر کا مطلب گولڈ اور سلور اور ڈائمنڈ نہیں تھا. ڈسکوریز تھیں, انوینشن تھیں, وہ چیزیں جس کو ہم آج یوز کرتے ہیں, چاہے وہ ایروپلین ہو, چاہے وہ کار ہو, چاہے وہ اسٹیم شپ ہو, چاہے موبائل ٹیلی فون ہو یا کیمرہ ہو. جتنے چیزیں ہیں وہ ہیں جس کو ہم پارٹ آف سویلائزیشن مانتے ہیں, پارٹ آف انڈسٹریل ریولیوشن مانتے ہیں. وہ سب کیا ہے؟ وہ زمین ہی میں تو تھیں, نیچر میں تو تھیں, آسمان سے توڑ کر ہی آئی ہیں. نیچر کو ایکسپلور کر کے ہم نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. سب کچھ نیچر میں تھا, سب کچھ. لیکن ایسا نہیں اچانک نکل آئے, اچانک کہیں موٹر کار کھڑی ہوئی مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک گریجول پروسیس رکھا ہے, گریجول پروسیس. سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوا تو اپنے دونوں پاؤں سے چلتا تھا. وہ دیٹ واز دا بگننگ آف لائف. اپنے دونوں پاؤں سے چلتا تھا وہ. پھر اس نے دیکھا جنگل میں گھوڑا دیکھا, گھوڑے کو پکڑا اس نے, اس کو ٹیم کیا, اس کو سدھایا, اس سے سواری کرنے لگا. اب انسان گھوڑے پہ بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد اس کو ایک ڈسکوری ہوئی کہ اگر لکڑی کو بوٹ کی شکل دے دی جائے یا لوہے کو بوٹ کی شکل دے دی جائے تو پانی میں تیر سکتا ہے. وہ پانی میں تیر سکتا ہے وہ. تو پھر اس نے کیا کیا کہ بوٹ اور شپ بنایا. تو پھر اس کو اسٹیم پاور ڈسکور ہوا. تو اسٹیم پاور جب بن گیا تو اسٹیم شپ بننے لگے. اسٹیم شپ سے سمندروں کو پار کرنے لگا انسان. اور آگے بڑھی ہسٹری تو موٹر کار بنایا, ہوائی جہاز بنایا, اور بلین آئٹم بنائے انڈسٹریل ریولیوشن کے ذریعے سے. اس طرح ڈسکوریز ہوئیں. دیکھیے ان ڈسکوریز کے دو پارٹ تھے. ایک تھا یہ کہ ہم کو لگژری ملتی ہے, ہم کو کمفرٹ ملتا ہے لائف میں, مٹیریل گڈس ملتے ہیں, کنزیومر گڈس ملتے ہیں. ایک آسپیکٹ یہ تھا ان ڈسکوریز کا, یعنی مٹیریل سامان ملتے ہیں ہم کو. ایک آسپیکٹ یہ تھا.
دوسرا آسپیکٹ کسی کا اور تھا. وہ کیا؟ گلوری آف گاڈ ہم ڈسکور کرتے ہیں. گلوری آف گاڈ. جیسے کہ میں نے آپ کو چاند، سورج اور زمین کے بارے میں بتایا کہ سورج گرہن کے بارے میں ہم نے سائنس نے ہمیں بتایا، اس سے گلوری آف گاڈ کو ہم ری ڈسکور کیا. گلوری آف گاڈ کو ری ڈسکور کیا. ایسے جو باتیں سائنس نے نیچر میں ایکسپلور کی ہیں، ڈسکور کی ہیں، ان کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ہم کو مٹیریل کمفرٹ دیتے ہیں، مٹیریل سامان دیتے ہیں، مٹیریل اپلفٹ اس سے ہوتا ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں ہمیں خدا کے سائنز ملتے ہیں، SIGNS، خدا کی نشانیاں، خدا کی گلوری، خدا نے کتنی بڑی بلیسنگ رکھی ہے ہماری دنیا میں، وہ سب ہم پتہ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں معرفت. ایک آسپیکٹ معرفت کا ہے، ایک آسپیکٹ دنیوی سامان کا ہے. تو ہسٹری میں دو دھارے چل پڑے. ایک دھارا ان لوگوں کا تھا جو بس بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، ان لوگوں کو خوب لے کے استعمال کرو اور عائش کرو عائش کرو عائش کرو. ایک دھارا یہ تھا، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا دھارا، کہ خوب کمفرٹ اور لگژری اور خوب آرام عائش اس میں زندگی گزارو، پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو. ایک دھارا یہ تھا. دوسرا دھارا معرفت کا تھا. معرفت کا دھارا خدا کی گلوری کو ڈسکور کرنے کا دھارا. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، یہ جو حدیث باتہ ہے دجال اور مہدی، دجال اور مہدی، تو دجال جو ہے اسی سیم پروسیس کا، اسی سیم ریولوشن کا جو چلا رسول اللہ کے بعد، جس کو آپ سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں، سویلائزیشن، تو اس کا نیگیٹو کلمنیشن جو تھا وہ اس کو ہم دجال کہتے ہیں. نیگیٹو کلمنیشن یعنی خدا نے دیا چیزیں اس لیے خدا کا شکر کریں آپ، لیکن آپ اور آرگنٹ ہو گئے اور ناشکری کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے اور رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کی فلاسفی نکال لی. تو دیٹ واز نیگیٹو کلمنیشن آف دیٹ پروسیس. یہ ہے دجال. اور اسی کا ایک پازیٹیو کلمنیشن بھی تھا. اسی کو مہدی کہا گیا حدیث میں. اس پروسیس کا نیچر کو ڈسکور کر کے اس میں جو خزانے ہیں اس کو نکالنا، خدا کے جو گلوری ہے اس کو دریافت کرنا، خدا کا جو چھپا رکھا ہے اس کا پتہ کرنا. تو اس کو صرف ورلڈلی سینس میں لے کر کے صرف آرام عیش میں استعمال کرنا، یہ دجالی ہے. اس کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں دجالی کے. اسی کی لڑائیاں کرنا، اسی کے لیے دنیا کے مقصد کے لیے لڑائیاں چھڑنا، وائلنس پھیلانا، ہیٹ پھیلانا. لیکن اس سے خدا کی معرفت لینا، خدا کی گلوری اس میں ڈسکور کرنا، خدا کی تجلی کو پانا اور خدا میں جینے والا بننا، یہ سب جو ہے یہ تھا اس کا پازیٹیو کلمنیشن. اور اسی کو بتایا گیا ہے حدیث میں مہدی. تو یہ ایک ہسٹوریکل پروسیس چلا جا رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اس وقت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں دیکھیے آپ، کچھ گروپ کو خدا کے خاص بندے مانا گیا ہے. پوری تاریخ میں کچھ انسانوں میں کچھ گروپ ایسے نکلے جو خدا کے خاص بندے تھے، یعنی سلیکٹڈ لوگ تھے، جن پر کہ اسپیشلی بلیسڈ پیپل تھے. وہ سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ پرافٹس کا ہے. پرافٹس کا یہ سب سے پہلے پرافٹ تھے آدم، پھر نوح، پھر بہت سے پرافٹ آئے، 1,24,000 کہا جاتا ہے کہ آئے. تو یہ گروپ جو ہے یہ بلیسڈ گروپ تھا، خدا کا پہلا بلیسڈ گروپ. لیکن رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو گئی.
تو اب یہ گروپ تو اب ہونے والا نہیں ہے، جو بن گیا وہ بن گیا. اس کے بعد اصحاب رسول کا گروپ ہے، کمپین آف دا پرافٹ آف اسلام. ان کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ 1,24,000 یا 1,40,000 ہے. تو یہ گروپ جو ہے اب یہ بھی نہیں بننے والا ہے، کیونکہ اس میں صحبت شرط ہے. جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی، رسول اللہ سے ڈائریکٹ جنہوں نے پایا آپ سے، یعنی فیض پایا، تو وہ تھے اصحاب رسول، یعنی رسول اللہ کے کمپینینس، رسول اللہ کے صحبت یافتہ. تو یہ گروپ بھی اب نہیں ہے بننے والا. جو بننا تھا وہ بن چکے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی ہی میں بن سکتا تھا. وہ رسول اللہ کے کنٹمپریری اہل ایمان جو تھے وہی تھے بس. لیکن یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ لسٹ جو ہے اس کا ختم نہیں ہوا، یعنی کام ہی لگا ہے، ابھی فل اسٹاپ نہیں لگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھیے اس کو، کہ خدا کے جو اسپیشل گروپس ہیں، جو خدا کے خاص بندے ہیں، ان کے کئی گروپ ہیں، لیکن اس میں ابھی تک فل اسٹاپ چلا جا رہا ہے، نہیں کاما چلا جا رہا ہے، فل اسٹاپ نہیں لگا ابھی تک. اس بارے ہم بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. اس میں ایک گروپ دیکھیے، حدیث بات ہے اخوان رسول، جو صحابہ کے بعد ہیں. اخوان رسول، بردرس آف دا پرافٹ، یہ گروپ صحابہ کے بعد کا گروپ ہے، اسپیشل گروپ ہے. اب جس کو خدا توفیق دے وہ اس گروپ میں شامل ہو سکتا ہے، اخوان رسول کے گروپ میں. ایسے ایک گروپ کے پیش ان کو ایک پریڈکشن حدیث میں ہے، جس کو کہ جو سائپرس کا سفر کرے گا. سائپرس، اس کے بارے میں نے تفصیل سے لکھا ہے رسالے میں، اس کو عربک میں قبرص کہتے ہیں. سائپرس کا سفر، جہاں کے ایک صحابیہ کی قبر ہے. اس کو میں نے خود دیکھا وہاں جب میں گیا تھا. وہ تو رسول اللہ نے اس میں بتایا کہ ایک گروپ صحابہ کا جائے گا وہاں، جس میں یہ شامل ہوں گی، اور ان کی وہاں قبر بنی، ابھی بھی وہ قبر موجود ہے وہاں. لیکن ایک دوسرا گروپ بعد کو جائے گا ان کے بعد. تو یہ اس گروپ کا بھی، یعنی اس گروپ میں شامل ہونا بھی آپ کے لیے ایک ہوپ فل وہ ہے پاسبلٹی. تو رسول اللہ کے بعد، پیغمبر کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد اخوان رسول ہیں، اس کے بعد وہ گروپ جو سائپرس جائے گا وہ ہے. پھر اور بھی گروپ ہیں، بہت ہی زبردست حدیثوں میں آیا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یعنی ابھی بھی فل اسٹاپ نہیں لگا ہے، ابھی کام بھی چل رہا ہے. تو وہ گروپ جو کیا ہے اس کو سمجھیے آپ، جو شاید سب سے زیادہ بلیسڈ گروپ ہے، سب سے زیادہ بلیسڈ گروپ ہے. کیونکہ اس گروپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خداوند جلال، یعنی خود اللہ تعالیٰ سے فخر کرے گا. He himself will show pride. He himself will take this group as his pride. تو اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو. قرآن میں سورہ بقرہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، یعنی فرسٹ مین. تو خدا نے انجیل سے کہا کہ میں انسان کو زمین پر بسانے والا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹل مین آن دس ارتھ. اس کو ہم اس زمین کا چارج دیں گے، کہنا چاہیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یا خلیفہ کا مطلب ہے کہ زمین
کا ان کا انچارج بنا کر کے آزادی کے ساتھ رہنے کا موقع دینا. تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ ایسے کو زمین پر بسانا چاہتے ہیں جو وہاں کرپشن کرے، بلڈ شیڈ کرے؟ یہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ یعنی جس نے جو کہا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. انہیں اب ریپلی نہیں کہہ دیا تھا ایسا. دیکھیے اس زمین پر انسان سے پہلے جن سیٹل کیے گئے تھے، جن آباد کیے گئے تھے، جن کو خدا نے بنایا ہے آگ سے، فائر سے، تو وہ یہاں پر رکھے گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی، آپس میں لڑائیاں. اس وقت کوئی اور نہیں تھا جسے وہ لڑیں، آپس میں لڑائیاں کی اور بہت زیادہ کرپشن پھیلایا زمین پر. تو خدا نے جن کو یعنی یہ جو زمین جو چارج ان کے چارج میں دی گئی تھی تو واپس لے لیا، اسے واپس لے لیا، وہ ڈسمس کر دیے گئے. اس کے بعد خدا نے زمین میں انسان کو بسایا. تو وہ جو پریسیڈنس تھا، وہ جو پچھلی تاریخ تھی، جو پچھلی ہسٹری تھی جن والی، اس کو لے کر کے فرشتوں نے کہا کہ اس کو آپ نے اختیار دیا، اس کو فریڈم دیا، تو فریڈم کو مس یوز کیا اس نے. اب دوبارہ آپ فریڈم دے رہے ہیں کسی کو تو وہ بھی تو مس یوز کرے گا. مس یوز کرے گا تو فساد مچائے گا، کرپشن کرے گا، بلڈ کرے گا دنیا میں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی انسان خدا کے ہوپ بن کر سامنے آیا ہے. یعنی خدا نے جب پیدا کیا انسان کو، اس کے پیچھے خدا کی ہوپ شامل ہے کہ انسان وہ نہیں بنے گا جو جنات بنے تھے. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح جنات جو ہے فیل ہو گئے، انسان فیل نہیں ہوگا. انسان خدا کے ہوپ کو پورا کرے گا. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ اس آیت کے ساتھ آپ ایک حدیث کو جوڑیے، ایک حدیث کو جوڑیے. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے تو خدا ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کرے گا بطور فخر کے. یہ تباہ بہم الملائکہ، یعنی خدا فرشتوں کے مقابلے میں فرشتوں کے سامنے ان کو بطور فخر پیش کرے گا. پرائڈ، یعنی خدا اپنی پرائڈ کے طور پر ان کو پریزنٹ کرے گا اینجلز کے سامنے. اب آپ سوچئے کہ ایسا کیسے وہ پرائڈ بن جائیں گے وہ لوگ، یہ کیا معاملہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اینجلز کے ڈاؤٹس کو ڈس پروو کریں گے اور خدا کے ایکسپیکٹیشن جو اس کو پروو کریں گے. کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسی عجیب بات ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا تو اس وقت فرشتوں نے ایک ڈاؤٹ، شبہ کیا. تو جو لوگ انسان کی جنریشن میں، آدم کی جنریشن میں ایسے لوگ نکلیں گے جو اینجلز کے اس شبہ کو ڈس پروو کریں گے اور خدا نے جو امید قائم کی تھی اس کو پروو کریں گے، تو خدا کے فخر بن جائیں گے. دیکھو جو میں نے امید کی تھی وہ امید پوری کی لوگوں نے، میری امید پہ پورا اترے، جو میری ایکسپیکٹیشن پہ یہ پورے اترے یہ لوگ. یہ پورا اترے کس معنی میں ہے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے سویلائزیشن بنائی، انہوں نے کنزیومر گڈس بنائے
انہوں نے مٹیریل تہذیب بنائی, وہ کاروں پر دوڑے, ہوا جہاز پہ اڑے. اس سینس میں نہیں ہے یہ بات. خدا کا پرائڈ اس سینس میں نہیں ہے, اس سینس میں نہیں, یاد رکھیے. یہ خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ خدا اس سینس میں ان کو اپنا پرائڈ کہے گا. دیکھو انہوں نے سویلائزیشن بنائی, دیکھو انہوں نے سمندر میں جہاز چلائے اور ہوا میں ہوا جہاز اڑائے. اس سینس میں نہیں ہے یہ بات. اس سینس میں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان بالغیب کا ثبوت دیا. یؤمنون بالغیب یعنی ان سین کو سین بنایا. یعنی خدا ہمارے سامنے موجود نہیں. خدا ہمارے سامنے اس طرح نہیں موجود کہ ہمارے پہاڑ ہے, جیسے سمندر ہے, جیسے سورج اور چاند ہے. ایسے خدا موجود نہیں ہے. پھر بھی ہم خدا کو ڈسکور کرتے ہیں, خدا کو ریئلائز کرتے ہیں, خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. معرفت, یہ بات معرفت اعلیٰ کے سینس میں ہے, ڈسکوری آف گاڈ کے سینس میں ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو روایت میں آتا ہے کہ تعبد اللہ کرنے کا طرح. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی عبادت اس طرح کی جیسے کہ خدا کو دیکھ رہے ہوں. وہ خدا ان کے لیے ان سین تھا مگر اس کو انہوں نے سین بنایا. اپنے 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 مائنڈ کو ایکٹیو کیا, اپنے جو تھنکنگ پاور تھا اس کو استعمال کیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھنے کی طاقت تھی تو انہوں نے ظاہر سے لے کر باطن کو دیکھا. یعنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتا, کانوں سے وہ سنا جو عام طور پر سنائی نہیں دیتا. تو اس سے مراد ہے معرفت. اور پھر معرفت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معرفت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی سرنڈر کر دیتا ہے خدا کے آگے. یعنی دیکھے بغیر خدا کے آگے سرنڈر کرنا کیسی انوکھی بات ہے. یہ خدا سامنے موجود نہیں ہے. ایک آیت اس کی آتی ہے, پیغمبر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ریویل ہوئی ہے, یہ ورس میرے اوپر. اس کو سن کر کے آپ سرنڈر کر دیتے جبکہ خدا سامنے موجود نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے اس کی وجہ سے انسان خدا کا پرائڈ بنتا ہے. پرائڈ. پھر اسی سے جڑے ہوئے ساری باتیں ہیں. جس خدا کو دیکھا نہیں اس پر پورے کنوکشن کے ساتھ اس کو ماننا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کے آگے سرنڈر کر دینا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کا دائی بن کر کھڑا ہونا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کے میسج کو پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کو اپنا سپریم کنسرن بنا لینا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کو اپنا سپریم کنسرن بنا لینا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس سے سب زیادہ اس سے ڈرنا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس سے سب زیادہ محبت کرنا. جس خدا کو دیکھا نہیں اس کے پڑوس میں رہنے کے لیے سارا جو آپ کی ڈیزائر ہیں, جو خواہش ہیں, وہ سب لگا دینا. یہ سب سے بڑی جو آپ کی خواہش بنے وہ یہ بنے کہ مجھے خدا کے پڑوس میں جگہ ملے. یہ ساری چیزیں کا جو لوگ اس کا یعنی دنیا میں اس طرح رہیں گے وہ خدا کا پرائڈ بن جائیں گے. آپ سوچیے, آپ کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ بندہ خدا کا پرائڈ بن جائے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی کوشش ہو سکتی ہے کہ خدا نے ہم کو کریٹ کیا. خدا کریٹر ہے, ہم کریچر ہیں. خدا نے ہم تھے نہیں, ہم نتھنگ تھے, ہم کو خدا نے بنایا. خدا ہمارا لارڈ ہے, خدا ہمارا مالک ہے, خدا ہمارا کریٹر ہے, خدا ہمارا سب کچھ ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن ہم جب اس 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 ٹیسٹ پہ پورے اترے, ایک ٹیسٹ ہے, ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا ہے جہاں خدا پردے میں چلا گیا ہے, خدا سامنے نہیں ہے. ایک صاحب کا قصہ مجھے معلوم ہے, یہ دلی کے, ان کے یہاں ایک سرونٹ تھا, تو اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے وہ. تو ایک بار ایسا ہوا کہ پوری فیملی کو لے کر کے وہ چلے گئے باہر, اور گھر میں اسی کو چھوڑ دیا, اسی آدمی کو. اور جان بوجھ کر انہوں نے جویلری کا اور نوٹ کا کچھ بنڈل چھوڑ دیا وہیں کھلے ہوئے, یہ سیف میں نہیں رکھا, باہر ایسے ہی. جب وہ واپس آئے تو بالکل انٹیکٹ ہر چیز موجود تھی. نہ اس نے ایک نوٹ کو چھوا تھا, نہ ایک جویلری کو لیا تھا. بس گھر کی صفائی کرتا رہا, گھر کی دیکھ بھال کرتا رہا بس. تو واپس آنے کے بعد انہیں اس نے سب کچھ کو دے دیا, کیونکہ ٹیسٹ پہ پورا اترا. وہ اتنا زیادہ ماننے لگے وہ کہ جیسے بیٹے سے بھی زیادہ ماننے لگے اس سرونٹ کو. اگرچہ وہ مالک تھے وہ لوگ, وہ آدمی سرونٹ تھا صرف. تو ایک ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ مالک کا پرائڈ بن جاتے ہیں, یاد رکھیے. ایک ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ مالک کا پرائڈ بن جاتے ہیں. تو یہ خدا نے انسان کو اسپیشل ٹیسٹ پہ رکھا ہے, اسپیشل ٹیسٹ. اس اسپیشل ٹیسٹ میں جو پورا اترے وہ خدا کا پرائڈ بن جائے گا. جو دیکھے بغیر خدا کو دیکھے, جو کسی کمپلشن کے بجائے, کسی کمپلشن کے بغیر خدا کے آگے جھک جائے, جو اختیار رکھتے ہوئے اپنے کو بے اختیار بنا لے, جو ٹوٹل فریڈم کے باوجود خدا کے آگے سرنڈر کر دے کہ خدا آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے. پھر وہ اس طرح ہے جیسے خدا میرے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ جہنم کو نہیں دیکھتا, مگر جہنم سے سب زیادہ ڈرے. وہ جنت اس کو دکھائی نہیں دیتی, مگر جنت کا سب حریث بن جائے. وہ آج کی دنیا میں اس طرح ہے جیسے کہ کل کی دنیا کے وہ مخلوق ہے. خدا پر اس سے یقین کرے جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اینجلس پہ اس سے یقین کرے جیسے اینجل کو دیکھ رہا ہے. وہ جنت پر اس سے یقین کرے جیسے کہ وہ جنت کو دیکھ رہا ہے. جہنم پر اس سے یقین کرے جیسے کہ جہنم کو دیکھ رہا ہے. آخرت پر اس سے یقین کرے جیسے کہ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے ٹیسٹ, اسپیشل ٹیسٹ. سیلف کنٹرول, سیلف ڈسپلن کی زندگی گزارے. وہ اپنے کو ہیٹ سے بچائے صرف خدا کے لیے, اپنے کو وائلنس سے بچائے صرف خدا کے لیے, سارے انسانوں کو کا وہ ویلوشر بن جائے صرف خدا کے لیے. خدا کے میسج کو پھیلانا اس کا سب سے بڑا مشن بن جائے صرف خدا کے لیے. صرف خدا ہی اس کا سب سے بڑا کنسرن ہو. یہ ہے اسپیشل ٹیسٹ. اس اسپیشل ٹیسٹ میں جو لوگ پورے اترے
انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تباہ بہم الملائکہ. تو خدا اپنے ایسے بندوں پر فخر کرے گا, فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر پیش کرے گا کہ دیکھو بھی میرے بندے, ہمارے اندیشوں کو ڈس پروو کر دیا انہوں نے, میرے ہوپ کو انہوں نے پروو کیا, اور پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ کچھ خدا کے کچھ اسپیشل بلیسنگ والے لوگ ہیں, اسپیشلی بلیسڈ لوگ ہیں کچھ خدا کے. تو سب سے پہلے پرافٹ تھے, ان کا زمانہ ختم ہو گیا. پھر صحابہ تھے, کمپینینس آف دا پرافٹ, ان کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس پر میں نے عرض کیا کہ ابھی بھی کامہ لگا ہوا ہے, فل اسٹاپ نہیں لگا ابھی تک. اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں, وہ اخوان رسول ہیں, بردرس آف دا پرافٹ. اس کے بعد سائپرس والے لوگ, یعنی دوسرے دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں جا کر دعوت کا کام کرنے والے لوگ. سائپرس تو ایک علامت ہے. دوسرے ورلڈ میں, دوسری دنیا میں, اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں خدا کے پیغام پہنچانے والے لوگ, انہی میں سے ایک یہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ انسان دنیا میں فریڈم کو مس یوز کرے گا. اب جو لوگ فریڈم کو مس یوز نہ کریں, یہ کر کے دکھائیں کہ ہم فریڈم کو مس نہیں کیا, ہم نے مس یوز نہیں کیا. جو لوگ اس بات کا پروف دیں کہ ہم کو ٹوٹل فریڈم ملی تھی, لیکن ہم نے فریڈم کو مس یوز نہیں کیا, صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, تو خدا کا پرائڈ بن جائیں گے. بس لوگ سب سے بڑا اسپیشل گروپ یہ ہوگا, سب سے بڑا اسپیشل گروپ. اور پھر اس کو آپ جوڑیے اس حدیث سے, آپ نے فرمایا تھا کہ رب مبلغ عوام سامعین, سیکنڈ آڈینس مائٹ بی بیٹر دین دی فرسٹ آڈینس. یہ سب کیوں ہوگا؟ پچھلے لوگوں کو ملا موقع ٹریڈیشنل فریم ورک میں سوچنے کا, ان کی معرفت جو تھی ٹریڈیشنل فریم ورک میں تھی. بعد کے لوگوں کو موقع ملا ہے سائنٹیفک فریم ورک میں سوچنے کا, جو بلین ٹائم بڑھاتا ہے خدا کی گلوری کو. خدا کی گلوری کو بلین ٹائم زیادہ بڑھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے کھلا ہوا ایک 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 چاند صاحب کے لیے. ایک صاحب تھے, ان کو انجینئرنگ کیا تھا انہوں نے, بہت پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں کا کورس کیا تھا انہوں نے, بیچلر آف انجینئرنگ. تو اس زمانے میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی, روڑکی کالج میں ایم ای کا کورس تھا. یعنی ماسٹر ڈگری اس وقت انڈیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی, یا تو باہر تھی لندن میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ماسٹر ڈگری لے لیجیے. اس وقت صرف 1 سال کا کورس ہوتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا, جاب میں چلے گئے. تو بات کو کیا ہوا کہ چونکہ ان کے ماسٹر ڈگری نہیں تھی, تو بڑی ترقی نہیں, بڑا پروموشن نہیں مل سکا ان کو. بس ان کے ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر کی پوسٹ تھی, وہ خالی پڑی رہی, انہیں نہیں ملی, کیونکہ اس میں ماسٹر ڈگری اس کے لیے ضروری ہوتی تھی. تو بات کو مجھ سے ملاقات ان سے ہوئی, تو انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ عجیب لہجے میں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. مطلب ہے کہ مجھے زندگی ملی تھی, تو میرے لیے موقع تھا کہ میں ڈائریکٹر بن کر کے ریٹائر ہوں, لیکن میں ڈائریکٹر بن کے ریٹائر نہ ہو سکا, بلکہ اس سے نیچے کے جاب سے ریٹائر ہونا پڑا مجھے. تو یہ موقع بھی ایک ہی بار ملا ہے.
یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں ہم ہیں اس وقت، اس کے بعد ہم پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں چلے جائیں گے. تو ایک ہی چانس ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی اپرچونیٹی ہے. یا تو اویل کیجیے یا ہمیشہ کے لیے افسوس میں زندگی گزاری. یا تو اویل کیجیے یا ہمیشہ کے لیے افسوس کرتے رہیے. بائبل میں ایک بڑا انوکھا ایک ہے. بائبل میں بہت ساری چیزیں بائبل میں ایسی ہیں جو بڑی انوکھی چیزیں ہیں. تو اس میں آخرت کے بارے میں ہے. وہ لوگ جو کہ دنیا میں محروم رہ جائیں، ٹیسٹ میں پورے نہ اتریں، تو ان کے بارے میں ہے ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. دانت پیسنا اردو میں کہتے ہیں حسرت، افسوس. ابد مانے ایٹرنیٹی. ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے آپ روتے رہو، افسوس کرتے رہو اور حسرت میں جیتے رہو. بس یہ کہتے رہو کہ mine was a case of missed opportunity. Mine was a case of missed opportunity. تو کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ہمارے لیے رحمتیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تو قرآن میں کہ لمس لہٰذا فلیعمل العاملون، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کرنے والے کریں کام، جس کے لیے زندگیاں دینے والے زندگیاں دیں اپنی. لمس لہٰذا فلیعمل العاملون. تو وہ کیا ہے؟ معرفت کا وہ درجہ حاصل کرنا جب کہ انسان خدا کو، جب کہ انسان جو ہے خدا کا پریزنس، معرفت کا وہ درجہ حاصل کرنا جب کہ خدا کو، معرفت کا وہ درجہ حاصل کرنا جب کہ اس کو خدا کا پریزنس محسوس ہونے لگے. یعنی تعبد اللہ کانک تراہ، یہ پریزنس آف گاڈ کی کیفیت ہے. پھر آزادی ہوتے ہوئے آپ سرنڈر کرنا خدا کے لیے، خدا کے آگے سرنڈر کر دینا. خدا کا حکم آتے ہی پھر ہمارا کوئی ارادہ نہ باقی رہے وہاں. خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنانا، اور پھر اس میسج کو، خدا کا جو میسج آیا ہے ریولیشن کے ذریعے سے، اس کو ساری دنیا میں پہنچانا، لوگوں کو باخبر کرنا. یہ ہے سب سے زیادہ یعنی ویل وشنگ کی بات. اگر دنیا کے ویل وشر ہیں آپ، تو دنیا کو بتانا چاہیے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا میسج بھیجا ہے. تو یہ ہے وہ کورس جس پر عمل کر کے آدمی خدا کی جنت پہ پہنچ سکتا ہے، خدا کے پڑوس میں پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ خدا کا پرائڈ بن سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ غور کیجیے کہ بندہ جو ہے وہ خدا کا پرائڈ بن جائے. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو ان سب باتوں کو سوچیے، بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے. اسٹڈی کیجیے. اسٹڈی کرنا، سوچنا، اس کو اپنا کنسرن بنانا، پھر ڈسکشن کرنا اس پر سنسیئرلی. یہ سب ایک پروسیس چلانا پڑتا ہے، تب آپ کو اعلیٰ معرفت ملتی ہے. اعلیٰ معرفت کوئی ایسی چیز نہیں کہ مسٹیریسلی کسی کو مل جائے. اعلیٰ معرفت جو ہے، خدا کا جو ریئلائزیشن جو ہے، وہ مسٹیریسلی نہیں ملتا کسی کو، یا سڈنلی بھی نہیں ملتا، ایکسیڈنٹلی بھی نہیں ملتا. وہ ایک پروسیس کا کلمنیشن ہوتا ہے. جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ کائنات پر غور کرتے ہیں، جب انٹراسپیکشن کرتے ہیں، تو یہی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ دنیا کو ہم جب چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو
خدا کی جو بڑی بلیسنگ ہے وہ ہمیں ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.